ہاں ویلکم ناظرین، آن لائن رپورٹرز کے ساتھ قمر زمان بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک مرتبہ پھر ملک کے اندر جو ہے جمہوریت کی جو ٹرین ہے وہ پٹری پہ چڑھتی نظر آ رہی ہے، اور اس کا اظہار واضح انداز میں ہمیں اب نظر آ رہا ہے کہ صوبوں کے اندر حکومتیں جو وہ بن چکی ہیں۔ پنجاب کے اندر مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ بن چکی ہیں، سندھ کے اندر مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں، اسی طریقے سے بلوچستان میں بھی پروسیس آگے بڑھ رہا ہے۔ کے پی کی اسمبلی جو ہے وہ بھی اپنے وزراء اعلیٰ کا اور باقی سارے معاملات کا چناؤ کرنے جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو مرکزی سطح پہ آپ کہہ رہے ہیں قومی اسمبلی میں آج حلف ہو گیا، اور حلف اٹھانے کے بعد جو ہے اب کل اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہوگا، اور اس کے بعد پھر اگلے دن جو ہے وزیر اعظم کا الیکشن ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں طے کر لی گئیں۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم اور دیگر اتحادی جماعتوں کے درمیان کافی حد تک معاملات جو ہیں وہ طے ہو چکے ہیں کہ کس طریقے سے پہلے مرحلے میں جو ہے وہ سارے حکومت سازی کے مرحلوں کو مکمل کیا جائے گا۔ ظاہر ہے اسپیکر کے لیے ایاز صادق جو ہے وہ امیدوار ہوں گے تمام حکومتی اتحاد کے، اور اسی طریقے سے ڈپٹی اسپیکر کے لیے اعجاز جاکرانی صاحب جو ہیں وہ امیدوار ہوں گے، اور وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے نامزد کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ جہاں پہ قومی اسمبلی میں تمام پروسیس کمپلیٹ ہو رہا ہے، وزیر اعظم کے لیے شہباز شریف صاحب جو ہے وہ مقابلہ کریں گے اور وہ وزیر اعظم بنیں گے یقیناً جو نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد کانسٹیٹیوشنل عہدوں کے اوپر جو ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے آصف علی زرداری جو ہے وہ صدارتی الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ان کو سپورٹ حاصل ہوگی مسلم لیگ نون کی اور باقی لوگوں کی۔ اسی طریقے سے گورنرز کی جو تعیناتی ہے وہ بھی باہمی مشاورت سے کی جائے گی، اس کے اوپر بھی کافی حد تک مشاورت مکمل ہو چکا ہے۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو گورنرشپ دی جا رہی، سندھ میں جو ہے ایم کیو ایم کو گورنرشپ دی جا رہی، اسی طریقے سے کے پی اور بلوچستان کے اندر بھی گورنرشپ کے معاملات کے اوپر تمام چیزیں مکمل ہو چکی ہیں۔ سینٹ کے الیکشن کے اوپر بھی جو چیئرمین سینٹ جو پیپلز پارٹی کا اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ جو ہے مسلم لیگ نون کا ہوگا۔ تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ جمہوریت کی جو ٹرین ہے وہ اپنی پٹری پہ چڑھ چکی ہے۔ اب اس ٹرین کو ٹریک پہ راستے میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کتنے اس میں آپ کہہ لیں کہ ٹرین مارچ بھی ہوں گے، یعنی کہ اپوزیشن جو ہے وہ ایک احتجاج میں ہمیں تسلسل کے ساتھ نظر آئے گی، جہاں وہ پارلیمنٹ کے اندر احتجاج کی کوئی نہ کوئی شکل اختیار کریں گے، لیکن پارلیمنٹ سے باہر جو ہے ان کا احتجاج زیادہ فوکس ہوگا، زیادہ وہ اسمبلی کے باہر کھڑے ہو کے احتجاج کریں گے، زیادہ وہ سڑکوں پہ احتجاج کریں گے۔ اور ظاہر ان کا مقصد جو ہے وہ بارہا کہہ چکے کہ ہم یہ جو پروسیس ہے اس میں ہمارے ساتھ چونکہ زیادتی ہوئی ہے، ہماری 180 سیٹیں تھیں، اور یہ ظاہر گوہر علی بار بار کہہ چکے ہیں، اور وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں 180 سیٹیں واپس کی جائیں۔ یہ سارے مراحل جو ہیں مکمل ہونے کے بعد اب اگلا مرحلہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس حکومت سازی کو مکمل طور پہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ جو ایشوز ہیں، اصل بات جو ہے وہ عوامی ایشوز ہیں، پبلک ایشو، روٹی کپڑا اور مکان، اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگے بجلی کے بل، اس کے ساتھ ساتھ مہنگے گیس کے بل، اس کے ساتھ ساتھ کم ترین تنخواہیں، اس کے ساتھ ساتھ بے روزگاری کا سیلاب، اس کے ساتھ ساتھ صحت تعلیم کی سہولتیں نہ ہونے کے برابر، اور اس تمام حالات میں زندگی کیسے آگے بڑھے گی، معاملات کیسے آگے بڑھیں گے، اور ایک ٹیکسوں کا غیر آپ کیسے ایک ایسا بوجھ، پیٹرول کی بڑھتی ہوئی ایسی قیمتوں کا ایک ایسا بوجھ جس سے کیسے نمٹا جائے گا، یہ وہ معاملات ہیں جس کے اوپر حکومت کے لوگ بھی پریشان ہیں، اور اس کے اوپر اپوزیشن لوگوں کو اطمینان ہے کہ وہ شاید یہ جو اسمبلی ہے یہ شاید 5 سال مدت پوری نہ کرے۔ لیکن ظاہر ہے جن لوگوں نے اس تمام اسمبلی کو ڈیزائن کیا ہے اب ان کے سامنے اس اسمبلی کی کتنی مدت ہے، یعنی جو ایک مینوفیکچرنگ ایج ہوتی ہے کہ کسی بھی بیبی کی، کسی بھی جو بچہ دنیا میں آتا ہے وہ اپنے آنے کے ساتھ ساتھ اپنی عمر کا پورا ایک آپ کہہ لیں کہ اس کا ذرائچہ جو ہے وہ بنا ہوتا ہے، اور ہر ایک نے ظاہر ہے کہ ہم جیسے بات کرتے ہیں کہ وہ ایک اینڈ ہے۔ تو اس اسمبلی کی عمر جو ہے وہ کتنی ہوگی؟ بہت سارے لوگ اپنی کیا صلاحیاں کر رہے ہیں، کئی کہہ رہے ہیں کہ شاید اس کی اسمبلی کی مدت شاید 2023-24، اور اس کے بعد پھر یہ 24 اور 25، اور اس کے بعد پھر کیا کہہ لیں کہ ان تلوں میں تیل نہیں رہے گا اور چراغوں میں روشنی نہیں رہے گی۔ لیکن جو لوگ اس کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں، جنہیں پتہ ہے کہ یہ معاملات کس قدر تسلسل مانگتے ہیں اس نظام کو چلانے میں، کیونکہ یہ نظام بار بار ڈسٹرب کرنے سے پرابلمز یہ آئی ہیں کہ نہ تو اب ہم اس نظام کے اوپر کوئی ٹرسٹ کرتے ہیں، نہ ہم اس الیکشن پروسیس کو یقین سچ ماننے کے لیے تیار ہیں، نہ ہم باقی چیزوں کو، اور نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ پھر ہمارے ہاں پرابلمز بڑھتی جا رہی تھی۔ لیکن اب جو لوگ بھی اس اسمبلی کے اس پارلیمانی سسٹم کے مینوفیکچر ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ نظام مزید آگے نہیں چلا
تو پھر کولیپس ہی کولیپس ہے، بربادی بربادی، تباہی تباہی ہے۔ سو وہ بھی اس کی مینوفیکچرنگ میں کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسی سہولتیں، کچھ ایسے اسپرنگ جس کو کہتے ہیں نا ایسے ڈیزاسٹر جو ہوتے ہیں اس سے بچنے کے لیے کسی قسم کا جو ہے وہ جھٹکے برداشت کرنے کا نظام جو ہے، تو اس اسمبلی کے اندر بھی وہ سارے جھٹکے برداشت کرنے کا نظام جو ہے وہ فوکس کیا گیا ہے، رکھا گیا ہے، اور لگ یہی رہا ہے کہ جس طریقے سے آصف علی زرداری کو اوپر صدر بنانے کا ایک فیصلہ کیا گیا، یہ بنیادی طور پہ اسی لیے کیا گیا کہ کانسٹیٹیوشنلی جتنے بھی پروٹیکشن کے معاملات ہوں گے وہ اوپر سے امریلا کے طور پہ آصف علی زرداری کی طرف سے فراہم کیے جائیں گے، اور اس کے بعد نیچے آپس میں جو بھی لڑائی جھگڑا سب کچھ چلتا رہے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ نظام بھی چلتا رہے گا۔ تو اسی امید کے ساتھ کہ اب ہم نے اسی نظام کے ساتھ آگے بھی بڑھنا ہے اور مسئلے مسائل بھی حل کرنے، اور چلتے چلتے میں صرف یہ بات کروں گا کہ اب مسلم لیگ نون جہاں پہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ مریم نواز شریف جو ہے وہ اپنا سنبھال چکی سارے معاملات، آج وہ پنڈی میں تھیں، اس سے پہلے اسمبلی میں بھی تھیں، اور کل اسمبلی میں جس طریقے سے انہوں نے بڑی دبنگ قسم کی اپوزیشن کے ساتھ انٹری کی، اور اپوزیشن جب نعرے لگا رہی تھی چور چور کے، تو مریم نواز جو ہے اپنے ڈیسک سے اٹھ کے رانا آفتاب احمد خان کی طرف اور اپوزیشن کے ڈیسک پہ گئیں، اور ان کو جہاں پہ جیتنے پہ مبارکباد دی، وہاں پہ انہوں نے اپنی خدمات جو ہیں بطور وزیر اعلیٰ کے اپوزیشن کے ہر رکن کے لیے ان کے دروازے کھلے ہیں۔ تو وہ جو ایک ٹینشن کا ماحول تھا، اس ٹینشن کے ماحول کو جو ہے مریم نواز نے جس طریقے سے کل آپ کہہ لیں کہ ختم کرنے کے لیے عملی اقدام کیا ہے، تو اب ضرورت صرف اس بات کی کہ اپوزیشن جو ہے وہ فوکس کرے ان معاملات کو جو بہت ضروری ہیں، کیونکہ مریم نواز نے جو اسپیچ میں اتنے بلند بانگ دعوے کیے ہیں، ان بلند بانگ دعووں کو اپوزیشن ہی ایکسپوز کر سکتی تھی، اور اپوزیشن بہت بہتر انداز میں ایکسپوز کر سکتی تھی۔ انہوں نے وہ موقع اگرچہ اس وقت ضائع کیا، لیکن امید کی جا سکتی ہے آنے والے دنوں میں وہ بتائیں گے کہ کتنا ضروری ہے عام آدمی کے لیے یہ جو تمام سہولتیں ہیں جس کی ہم بات کرتے ہیں بار بار، مہنگائی سے نپٹنے کی، بے روزگاری سے نپٹنے کی، صحت تعلیم کے معاملات، اور ایسے میں جب خواب بہت اونچے ہوں، ایئر ایمبولینس چلانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور بہت ساری چیزیں، تو پھر اس کو جو ہے وہ اپوزیشن ہی بے نقاب کرتی ہوتی ہے، اور اپوزیشن کو بھی اپنا رول پلے کرنا ہے، اور اسی امید کے ساتھ کہ ہم نے اس جمہوری نظام کے ذریعے ہی کچھ نہ کچھ راستے نکالنے، جو بھی راستہ نکالیں وہ پاکستان کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے، امن اور استحکام کے لیے ہو۔ اجازت دیجیے، اور چلتے چلتے آپ سے ایک اپیل کہ میرا جو چینل ہے آن لائن رپورٹر، اس کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔